جمعے کے دن کتنی رکعت نماز پڑھنا ضروری ہوتا ہے؟ بعض لوگ صرف 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعض لوگ 12 پڑھتے ہیں۔ کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے بتائیے؟ دیکھیں، جمعے کے دن جو نماز ہے اس میں بہت سارے لوگ اس مغالطے میں رہتے ہیں کہ شاید جمعے کے دن کی جو نماز ہے وہ ظہر کی نماز ہے اور بس 2 رکعت نماز جمعہ ہے، تو وہ 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھ کے چھٹی کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھتے ہیں اور 12 رکعت نماز ظہر پڑھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے عام دنوں میں ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں اسی طرح سے ہم جمعے کے دن بھی ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور 2 رکعت نماز بس وہ جمعہ سمجھ کے امام کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو کتنی رکعتیں پڑھنا چاہیے، کتنی رکعت پڑھنا ضروری ہے، عورتیں کتنی پڑھیں، مرد حضرات کتنی پڑھیں، یہ پوری تفصیل میں آپ لوگوں کے سامنے کلیئر کر دیتا ہوں۔ جمعے کے تعلق سے قرآن کریم میں جمعے کی نماز کو فرض کرتے ہوئے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والوں جب جمعے کے دن آذان دی جائے، پکارا جائے، بلایا جائے تو سارے کاموں کو چھوڑو، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ساری چیزوں کو، خرید و فروخت کو بند کر کے مسجد میں آ جاؤ اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کی نماز کو فرض فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو واجب بھی لکھا ہے، تو واجب اور فرض میں کوئی ڈیفرنس نہیں ہوتا ہے، بس حکماً تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، باقی کوئی ایک ہی چیز ہے، جو فرض ہے اسی کو واجب بھی کہا جاتا ہے تقریباً۔ تو جو جمعے کی نماز ہے یہ ہر مسلمان مرد کے اوپر، عاقل بالغ کے اوپر فرض ہے، عورتوں کے اوپر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے۔ تو عورتیں جمعے کے دن ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ اب رہا مسئلہ کتنی رکعتیں عورتیں پڑھیں گی، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب عورتوں کے اوپر جمعے کی نماز ہے ہی نہیں تو وہ تو ظہر پڑھیں گی، اور ظہر اتنی ہی پڑھیں گی جتنی عام دنوں میں روزانہ جتنی پڑھتی ہیں اور جس طریقے سے پڑھتی ہیں اور جس نیت کے ساتھ پڑھتی ہیں۔ یعنی وہ جس طرح سے جمعرات کو انہوں نے ظہر پڑھی ہوتی ہے، بدھ میں پڑھی ہوتی ہے، شنیوار سنیچر میں پڑھی ہوتی ہے، اسی طرح سے انہیں فرائیڈے میں بھی پڑھنا ہے، جمعے کے دن بھی پڑھنا ہے۔ مرد حضرات کتنی رکعت پڑھیں؟ تو پہلے تو 4 رکعت نماز سنت ہے، اس کے بعد 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، پھر 4 رکعت نماز سنت ہیں، پھر 2 رکعت سنت ہیں، پھر 2 رکعت نفل ہیں۔ اس طرح سے جو ٹوٹل رکعت ہوتی ہیں وہ 14 رکعت ہوتی ہیں۔ یعنی پہلی 4 رکعت سنت ہیں، ان کا پڑھنا ضروری ہے، اور پھر 2 رکعت اس میں فرض ہیں جن کا پڑھنا فرض ہے، جو امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کے بعد کی 4 سنتیں ہیں، ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز سنت کی نیت باندھ کے پڑھیں، پھر اس کے بعد پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ تو اس ترتیب سے جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ جمعے کی نماز کمپلیٹ کر پائیں گے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ صرف جمعے کے دن 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھی اور بس بھاگ گئے چھٹی، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے فرض کو تو ادا کر لیا اور سنتوں اور نفلوں کو چھوڑ دیا۔ تو جب سنت اور نفل کو آپ چھوڑ دیں گے تو اس کی جو فضیلت ہے خصوصی طور پہ جمعے کے دن تو اور عبادتوں کا دن ہے، اور زیادہ جمعے کے دن کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ آیات ہیں، سورہ ملک پڑھنے کی الگ فضیلت ہے، اور تمام صورتوں کے پڑھنے کی اس میں فضیلت آئی ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اور زیادہ چیزیں پڑھیں، وظائف پڑھیں، ذکر و اذکار پڑھیں، درود پاک کی بڑی فضیلت آئی وہ پڑھیں، ہم سنتیں نفلیں بھی غائب کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پوری رکعت یعنی 14 رکعت پڑھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرمائے۔ مدرسے کی چھت جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ لیڈیز مدرسے کی 3ری منزل کی چھت ہے۔ اس کے اوپر تقریباً ابھی 12 کمرے بننے ہیں جس میں لڑکیوں کے رہنے کا انتظام ہوگا، بچیاں جس میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، عالمہ کا کورس کر رہی ہیں، بیرونی بچیاں بھی یہاں پر رہتی ہیں۔ تو بہرحال اس مدرسے کو میں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کو یہاں تک بنایا ہے۔ اب آپ لوگوں سے خصوصی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ مل کر زیادہ سے زیادہ آپ لوگ تعاون کریں۔ ہزاروں سینکڑوں روپے ہم لوگ ادھر ادھر برباد کر دیتے ہیں، لیکن جو بھی پیسہ اگر ہمارا راہ خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، مدرسوں مسجدوں میں خرچ ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی اس کا ثواب ملتا ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، قیامت تک جب تک اس مدرسے میں تعلیم ہوتی رہے گی، جب تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے، جب تک نماز پڑھی جاتی رہے گی، جب تک اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمیں عطا کرتا رہے گا۔ تو اب آپ کے پاس صرف 2 آپشن ہیں، یا تو آپ یہ کہہ دیں کہ یہ کوئی فیک ہے، یہ کوئی پیسہ کمانے کا نیا چکر ہے، تو آپ چھوڑ کر اس ویڈیو کو جا سکتے ہیں۔ اگر کوئی انسان مدرسے اور مسجد کے نام پر چندہ کر کے اپنا پیٹ بھرے گا تو قیامت کے دن وہ خود اپنا ذمہ دار ہوگا، خود اس کو حساب دینا پڑے گا۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مدرسے کو تقریباً 1 کروڑ روپے کی سخت ضرورت ہے۔ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، آپ کے تعاون کی برکت سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ آپ لوگ اگنور نہ کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ السلام